لہد میں عشق رخ شہکداب لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہکداب لے کے چلے، اندھیری رات سنتی چراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر کی نظر منصور۔ اے پیر جہانگیر مقبول نہ روت از درد کسے محروم، بہرے اولادی فیض اشرف حاکم وقرا بقیر۔ گردابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست آیات کشتی، محقق فوج عثمان ہر ونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہمارے دین کی حقانیت کی یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ حضرات، اب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس ہندوستان کے سرزمین پر بہت سے اولیاء کرام آئے، سب نے اپنے اعتبار سے اسلام کے پرچم کو لہرایا، اسلام کی عظمت کو بڑھایا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس ہندوستان کے سرزمین کو، ہندوستان کے چپے چپے کو دین کی خوشبو جس ذات سے نصیب ہوئی ہے، اس ذات کا نام معین الدین اجمیری ہے، جس نے بہت قلیل مدت میں 90 لاکھ لوگوں کو نور اسلام سے منور کر دیا اور دین اسلام سے ایسے قریب کیا، ایسے قریب کیا کہ وہ فیضان نظر تھا وہ حضور غریب نواز کا، کہ جس پر ایک مرتبہ نظر ڈالی تو وہ انسان صرف مسلمان ہی نہ ہوا بلکہ وقت کا ولی کامل بن گیا۔ اس لیے خصوصی طور پر کیتھون والوں یاد رکھو، کاسائے گدائی ہر وقت تیار رکھو۔ صدر صاحب، کاسائے گدائی ہر وقت تیار رکھو کہ کب آقا کا نگاہ کرم ہو جائے اور ان کاساؤں میں خیرات ڈال دی جائے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اصولوں پر چل کر اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو بدل لو، اس لیے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہی زنجیریں۔ اس لیے ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ ہم کل بھی سہارے والے تھے، آج بھی سہارے والے ہیں اور صبح قیامت تک سہارے والے ہی رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے ان اصولوں پر چلنے کا طریقہ آ جائے، ان کے سائے کے نیچے بیٹھنے کا طریقہ آ جائے، ان کی محبت میں جینے مرنے کا طریقہ آ جائے۔ جس دن ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ان کی محبت کا ترجمان بن گئی، جس دن ہم ان کی محبت کے دائرے میں آ گئے، جس دن ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ان کی محبت کا ترجمان بن گئی، یاد رکھو اس دن نہ اس دیوانے کا کوئی جواب دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکے گا۔ یاد رکھو، ہم اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جس دن ہم نے اپنے دلوں میں نبی اولیاء کرام کی محبت کو داخل کر دیا، اس دن نہ اس دیوانے کا جواب کوئی دے سکتا ہے اور نہ دے سکے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی دنیا میں قطب الدین بن گیا تو شمس الدین التمش کو خاطر میں نہیں لاتا۔ دنیا نے قطب الدین سے پوچھا ہے قطب الدین تو کہاں کا رہنے والا ہے، تو قطب الدین نے اپنے پتے میں نہ گھر کا نام لکھوایا ہے، نہ محلے کا نام لکھوایا ہے، نہ شہر کا نام لکھوایا ہے، بلکہ کہا پوچھنے والے چھیڑنا نہیں، میں غریب نواز کا غلام ہوں۔ اگر آنکھیں دکھاؤ گے تو دھمک اجمیر تک پہنچ جائے گی، اور جس دن غریب نواز نے آنکھیں اٹھا دی اس دن سلطنتیں ملیاں کر دی جائیں گی۔ یاد رکھو، آج جس کا ذکر جمیل کرنے آئے ہیں ان کے چرچے یہاں کم ہوں گے مگر آخرت میں زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے ان کی چرچے آخرت میں زیادہ ہوں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں ملت کا درد تھا، اپنی قوم کا درد تھا۔ اب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، ہمارے اسلاف نے جب تک اس دنیا میں رہے تب تک اپنے دل میں قوم کے درد کو رکھا، اور جب اس دنیا سے گئے تو اس شان کے ساتھ گئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام للہ الحمد کی دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے آج ہم اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، کیونکہ ہم نے کسی ایسے ویسوں کا دامن نہیں تھاما ہے، بلکہ ہم نے ایسوں کا دامن تھاما جس پر تاریخ اسلام کو ناز ہے۔ اور یاد رکھو، جب ناز کی بات آئے گی تو صدیق عمر کا نام لیا جائے گا، فاروق اعظم عمر ہے، فاروق اعظم کا نام لیا جائے گا، عثمان و حیدر کا نام لیا جائے گا۔ لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ کی محبت کی بات آئے گی،
مصطفیٰ کے عشق کی بات آئے گی، مصطفیٰ کے غلامی کی بات آئے گی تو ایسے ویسوں کا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ حضور مفتی تقی الدین مالا باری کا بھی نام لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ والے ان کی پوری زندگی عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھیں، اور یا اللہ کی زندگی جن کی پہچان یہ ہے کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، وہ ہمیشہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تعلیمات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے کردار بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، اس کے اقوال بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے پوری کتاب رکھ بھی دی جائے اور پڑھ کر سنا بھی دیا جائے تو بھی انسان کی زندگی میں اتنا انقلاب برپا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کے ایک جملے کو اس کے گوش گزار کر دیا جائے تو اس ایک جملے سے انسان کی زندگی میں اتنا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا واپس سمجھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت اگر ہمیں علم دے تو علم نافع دے، تکبر والا علم نہ دے، ریا والا علم نہ دے، حسد والا علم نہ دے۔ یاد رہے علم نافع اس وقت بنتا ہے جب تک کہ اس علم پر کسی شیخ کا پہرا نہ ہو۔ ہم اپنے وقت کے عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، محدث بن جائیں، مفکر بن جائیں، لیکن غوث اعظم کے غلامی نہ ملے تو علم جہالت ہے، غریب نواز کے در کی فقیری نہ ملے تو علم جہالت ہے، اعلیٰ حضرت کے در کی فقیری نہ ملے تو علم جہالت ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج کل درسی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ علم فتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، علم فتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، بلکہ جب تک کہ سالوں سال کسی طبیب حاذق کا مطلب نہ کیا، طبیب حاذق کا مطلب نہ کیا، مطلب کا مطلب ہمارے مفتی صاحب سے سمجھ سکتے ہیں، کسی طبیب حاذق کا مطلب نہ کیا ہو۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں سعدی بشوئے لوٹے دل از نقش گئے رہا، علم کی راہ بہت نہ نمایت جہالت اس، یعنی اے سعدی اپنے دل کی تختی سے ماں سوا اللہ ہر نفس کو دھو ڈال، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے گی حالت۔ علامہ سعدی کون؟ علامہ سعدی جن کے استاد ہیں حضرت علامہ جوزی، ان کے استاد ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن جوزی، ان کا علم اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ علم کی کوئی ایسی سڑکیں نہیں جس پر ابن جوزی نہ چلا۔ ابن جوزی ہیں، ابن جوزی کا علم اتنا بلند تھا، ان کا قلم اتنا بلند تھا کہ ہر کسی پر تنقید کرتے، چاہے کوئی وقت کا امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی پر تنقید کرتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم شیخ سعدی کتاب پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے بھول گئے، باہر نکلے، الجھن ہونے لگی، کیا دیکھا ایک فقیر سامنے کھڑا ہے، تو فقیر سامنے جب کھڑا ہوا نظر آیا تو اس کے پاس گئے، فقیر نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے کہا تم سے کیا مطلب، میں کتاب پڑھ رہا تھا بھول گیا، تم سے کیا مطلب، جاؤ۔ فقیر نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے کچھ مسئلے کا حل ہی ہو جائے۔ کہا سعدی بسوئے لوحے دل از نقش غیر حق۔ فقیر نے کہا بیٹا آگے تو پڑھو، کہا حضور وہی تو آگے آنے کی رہا ہے۔ فقیر کہتا ہے علم کی راہ بہت نہ نمایت جہالت است، یعنی وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ اتنا سمنا تھا کہ قدموں میں جھک گئے اور کہا حضور نے آپ نے تو سارا مسئلہ یہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 پان نکالے اور کہا حضور یہ قبول فرما لی۔ یہ ہندوستان کی بات ہے، عرب کی بات ہوتی تو شاید نہ ملتا، یہ ہندوستان کی بات ہے۔ کہا کیا دے رہے ہو؟ کہا حضور بس میرے پاس یہی ہے۔ کیا کیا اجرت دے رہے ہو؟ کہا نہیں بس حضور بس یہی میرے پاس، قبول فرما لیجیے۔ فقیر نے قبول کیا، کہا بیٹا میں نے قبول کر لیا، اس کو واپس دے دیا۔ چلے گئے، کہا حضور نام تو بتا دیں، کون ہیں آپ؟ اتنا کہنا تھا کہ ہوا میں پرواز کر گئے، اڑنے لگے۔ کہا حضور جاتے جاتے نام تو بتا دیجئے، کہاں پہچان لو شیخ سعدی جس کی کتاب پڑھ رہے تھے، وہی شیخ سعدی جن کے استاد ہے علامہ ابن جوزی، جن کے استاد ہے علامہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم طرف پر بول اٹھے، اے غریب نواز، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے شاگردوں کے شاگرد
علامہ شیخ سعدی کا شیخ سعدی کے تصرف کا یہ عالم ہے تو آپ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں جب ان کی گدا بھر دیتی ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ اگر علم دے تو علم نافع دے، یا تکبر حسد والا علم نہ دے۔ اگر انہی اصولوں پر ہماری اور آپ کی زندگی ہو گئی تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں کامیاب۔